بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دن صبح پڑھانے کے لیے نکلا تو مجھے ایک بزرگ ملے جو بچپن سے ہم ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ان کی دکان تھی پانوں کی، تو وہ بڑے مشہور تھے کمو پان والے تو سب لوگ ان سے پان خریدتے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب وہ دکان وغیرہ چھوڑ دی، بچے ان کے بڑے ہو گئے، پوتوں والے ہو گئے۔ اب وہ جو ہے نا وہ کہیں کی چوکیدار آئے یا کوئی جو ہے نا ایسا چھوٹا موٹا کام کسی دکان پہ جا کے کرتے ہیں۔ جیسے کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، چلو کہتا ہے کہ چوکیداری کر لو، یا کوئی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے کسی محکمے سے تو وہ کہتا ہے کہ چلو گن مین کی ڈیوٹی کر لیں، اگر سے گن چلانی بھی نہیں آتی دور سے بھی۔ تو وہ جو ہے نا ایک جگہ اس طرح ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے تو مجھے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ کمو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا کہ میں بیٹا ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے آپ کا؟ بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، ابھی تک ماشاءاللہ ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو بیٹھے نہیں، اس لیے بیٹھے نہیں یعنی ڈیوٹی سے بیٹھے نہیں اس لیے آپ بیٹھے بھی نہیں، یعنی بستر پر نہیں ہوئے، بیمار نہیں ہوئے، تو جو چلتا رہتا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، چلنا پھرنا اور ڈیوٹی کرنے انسان جو ہے نا وہ اس میں دھیان میں لگا رہتا ہے اور زیادہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا کہ ہاں بھی میری جو عمر کے ہیں نا ابھی تک چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کیوں بیٹھ گئے، کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو آخر تک جو ہے نا کام کرنا، عمر کے آخر تک جو ہے نا وہ انسان کسی نہ کسی مشغلے کے اندر مشغول رہے، کام شام چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ دھیان کے اندر لگا رہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ بیٹا میں ابھی تک اپنا کما کے کھا رہا ہوں، اور بھائی پتہ ہے، مجھے کہنے لگا پتہ ہے بیٹا کہ میں نے اپنا کفن بھی لے کر رکھا ہوا ہے، اپنے پیسوں سے لے کر رکھا ہے، کیونکہ بھائی جانا تو ہے نا ایک دن اس دنیا سے جانا تو ہے۔ میں نے کفن اپنے پیسوں سے لے کر رکھا ہے، بیٹوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے مجھے۔ تو دیکھو پھر کہنے لگے کہ بھائی جس نے ماں کا پیٹ دیکھا اس نے قبر کا پیٹ بھی دیکھنا ہے۔ مجھے وہ مولانا عمر پان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ ایک عام آدمی، جاہل آدمی ہے، سارا دن زندگی پان بیچے، کیا کہہ رہا ہے جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اس نے قبر کا پیٹ بھی دیکھنا ہے۔ تو مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پہلا بیان ان کا ہوتا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پہلے انسان عالم ارواح کے اندر تھا، پھر اس دنیا کے اندر آ جانے وہ ذرات کے اندر آیا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر آیا، پھر جو ہے نا وہ قبر کے پیٹ میں جائے گا یعنی عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم حشر میں اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب لوگ، تو مجھے ان کی بات سن کر جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا ان پر رشک آیا کہ بھئی کیسا جو ہے نا کیسی بات کی انہوں نے، عام آدمی لیکن کیسی بات کر گئے کہ بھئی مرنا تو ہے نا ایک دن، اس لیے میں نے کفن لے کر رکھا ہوا ہے۔ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کفن کا نام بھی لو نا تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو ڈرانے والی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو ایک کتاب دی، چھوٹی سی کتاب ہے موت کی یاد، تو میں نے جب تحفے میں دی تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ کیسا تحفہ ہے، آپ تو مجھے ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، ڈرانے ایسا تحفہ دیتے ہیں بھلا؟ اور اچھا خاصا مجھے ڈانٹ دیا۔ میں اپنا سموں لے کر آ گیا، میں ٹھیک ہے بھائی کسی ایسا تحفہ نہیں دوں گا تمہیں۔ تو بھئی یہ جو چیزیں ہیں اصل میں ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، یہ ڈرانا اس میں مقصد نہیں ہوتا، اور ڈرنا بھی تو ہے نا بھائی، ڈرنا بھی چاہیے، ڈرے گا تو آخر جو ہے نا برے کاموں سے رکے گا نا۔ اور اللہ تو خود فرما رہے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ نبی علیہ السلام خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے آئے کہ بھئی برے کاموں سے بچ جاؤ، اچھے کام کر لو خوشخبری ملے گی، اچھے کام کرو جنت ملے گی، برے کام کرو گے جہنم ملے گی۔ تو جانا تو ہر شخص نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرما رہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ پورا ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے یہ دنیا۔ اللہ فرما رہے دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اللہ جیسے ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے دے، کبھی تمہیں اتنے پیسے دوں گا چلو میرے ساتھ، یا یہ سامان مجھے دے دو،
یہ سونا مجھے اتنا دے دو تو ڈبل کر کے دوں گا، وہ پہلے بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں. دھوکہ ہو گیا نا. کئی عورتوں کے بیچارے آتے ہیں لوگ، یہ سونا ذرا اپنا مجھے دکھاؤ تو یہ ڈبل کر دیں گے، یہ بزرگ آئے ہیں ایسے. تو یہ دھوکہ دیے دی نا. تو دنیا بھی ایسے دھوکہ ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اللہ کہہ رہا ہے بھائی. اور ایک جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، زینت ہے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کا سامان ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور دولت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. وہ کہہ رہے میرے اتنے بیٹے ہو جائے، وہ کہہ رہے میرے پاس اتنا مال ہو جائے، میرے بیٹے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بیٹے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال ہے. اللہ کہہ رہے اس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے. جب قبر کے اندر جاتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے اب کیا کرنا تھا مجھے. حتی زرتم المقابر، مال جمع کرتا رہتا. اللہ کہتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ الذی جمع مالا وعدد. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے مال کو جمع کیا، گن گن کے رکھ رہا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ کہ ہرگز نہیں، اس کا مال تو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو مجھے وہ کمو پان کے جو ہے نا، کمو پان والے جو بزرگ تھے ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی. پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، آگاہ کوئی بشر اپنی موت سے نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کیسا بعض اوقات ایک عام انسان بات کرتا ہے تو انسان اس سے بڑا سبق حاصل کر لیتا ہے. اس لیے ہر ایک کی بات سننی چاہیے. بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کا تجربہ، بڑوں کی عزت، بڑوں کی خدمت یہ کرنی چاہیے. اور اللہ پاک نے جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ بیکار پیدا نہیں کی. ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ کہہ رہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے تابع کر دیا جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے. تمہارے انسان کے تابع کر دیا کہ انسان حاکم ہے اور ساری چیزیں اس کی متبوع ہیں. انسان ساری چیزیں جو ہے نا اس کے تابع ہیں، ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. انسان حاکم ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور اللہ کہہ رہے میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی. تو ہر چیز اللہ نے انسان کے تابع کر دی. گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے تو گھوڑا اس کے تابع ہے، بیل ہل چلا رہا ہے تو اس کے تابع ہے، ہوائی جہاز اڑا دی یہ اس کے تابع ہیں. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی نعمتیں سب اللہ نے پوری کر دی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی دانے کو پھاڑنے والے ہیں. ونوا، ونوا کہتے ہیں گٹھلی کو، گٹھلی کو بھی اللہ پھاڑنے والے ہیں. گٹھلی بڑی سخت ہوتی ہے، لوہے سے بھی کوٹے تو نہیں، مشکل سے کوٹی جاتی ہے. دان سے کیا چبائے گا کوئی؟ تو وہ دانہ جب زمین کے اندر ڈالا، گٹھلی زمین کے اندر ڈالی، اس سے اللہ کھجور نکالتے ہیں، کھجور کا درخت بناتے ہیں. تو یہ گٹھلی کو زمین سے پھاڑ کر کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، مردہ چیز سے اللہ زندہ نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ چیز سے مردہ کو نکالتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ، اللہ کہہ رہے یہ اللہ ہے جو اس طرح کر سکتا ہے. ہے کوئی ذات کہ نیچے جو ہے نا دانہ ڈالا اور پھر کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد وہ پودا بن جائے، درخت بن جائے پھر سالوں بعد؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ اللہ ہے تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو. فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا ہے، صبح کو نکالنے والا ہے، سورج نکالنے والا. رات سے صبح کو نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، رات کو لانے والا، دن کو لانے والا اللہ. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور رات کو اللہ نے بنایا سکون کے لیے، ٹھہرا ہوا. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند بنائے حساب لگانے کے لیے، قمری مہینوں کے حساب لگتے ہیں. اور چاند جو ہے نا وہ تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں حج کی، اور
عیدین کی تاریخیں اور تاریخیں اس سے مقرر کی جاتی ہیں، جنتریاں اس سے بنائی جاتی ہیں۔ اب تو جنتریاں آ گئی، پہلے اسی سے حساب ہوتا تھا۔ وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، فرمایا یہ بڑے زبردست جاننے والے کا اندازہ ہے، یہ اس کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چاند کو نکالنا مقررہ وقت پر اور سورج کو نکالنا وقت مقررہ پر، سورج کا نکلنا، اس کا آنا، اس کا جانا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندری سفر ہو رہا ہے اور بری خشکی کا سفر ہو رہا ہے، ان کے اندھیروں کے اندر اللہ نے ستارے بنائے، ان کی روشنی سے فرمایا تم راستے تلاش کرتے ہو۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پہلے لوگ جو کیا کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے راستے بھی معلوم کر رہے ہیں اور جو ہے نا روشنی اور اس کی جو ہے نا وقت کا تعین بھی کر رہے ہیں، تعین کیا، اب 2 بج گئے، 3 بج گئے۔ آج کل بھی کچھ بڑے ایسے ہیں جب ستاروں کو دیکھتے ہو بھی لگتا ہے 2 بج گئے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَةَ، ہم نے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر بھی البتہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند کون ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب فضول پیدا نہیں کیا۔ فقنا سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، یا اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔